أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجورهم يوم القيامة ومن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 آیت نمبر 178. وقال الله تبارك وتعالى وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. سورۃ اللقمان پارہ نمبر 21 آیت نمبر 34. قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها فتمنی علی اللہ. رواہ الترمذی. ہر قسم کی حمد و تعریف، بڑائی اور کبریائی، ثنا اور خوبی مالک الملک خالق کون و مکان اور ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کی توفیق سے ہم اور آپ جمعہ کی خطبہ مع دو رکعت نماز ادا کرنے کی غرض سے حاضر ہوئے. اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی آمد و قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. میرے دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، یہ زندگی جو اللہ کی امانت ہے، یہ زندگی جس کا خالق و مالک اللہ عز و جل ہے، اللہ جس طرح سے پیدا کرنے پر قادر ہے ویسے ہی موت دینے پر بھی قادر ہے. اور دنیا میں آنے کے بعد موت کے بے شمار مراحل ہمارے بیچ ہیں. موت یقینی ہے اور موت کی الگ الگ شکلیں ہیں. دنیا میں آئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق ہمیں مرنا ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. میں اچانک پرسوں بدھ کے دن ایک نیوز پڑھا. ایک نوجوان مولانا جن کی عمر 31 سال کی تھی، وہ مدھے پورہ کی کسی جامع مسجد میں امامت کر رہے تھے اور وہ رہنے والے جمشید پور کے تھے. بہرحال گزاریے کہ وہ بدھ کے دن شام کے تقریباً 5 بجے سوسائڈ کر لیا، اپنے گلے میں پھانسی لٹکا لیا اور انہیں ایک چٹھی لکھا. پولیس وغیرہ جب آئی تو چٹھی کو کھولا گیا تو اس کے اندر بڑی تفصیل بھی لکھا ہے کہ یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ اسلام کے اندر خودکشی حرام ہے، لیکن میں اپنی زندگی سے تنگ آ کر، یعنی میرے اوپر قرضہ تھا اور میں اپنے اس معمولی تنخواہ کی بنیاد پر قرض کی ادائیگی نہیں کر پا رہا تھا اور میرے پاس 2 بچے تھے، میری ایک ماں تھی، بیوی تھی، لیکن میں زندگی سے تنگ آ کر قرض والے کو میں کیا جواب دوں؟ میں تنگ آ کر خودکشی کر رہا ہوں باوجود کہ یہ حرام ہے. تو گویا کہ اس امام کی موت کی سبب قرض بنا. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. اس پہ ہمارے پوری ملت اسلامیوں کو غور و خوض کرنا چاہیے. تو بات یہ ہوئی کہ موت کی شکلیں ایک ہوتی ہے، کوئی زندگی سے تنگ آ کر اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتار لیتا ہے، کوئی چلتے ہوئے مسافر موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ 12 جون 2025 کو احمد آباد کے اندر ایک فلائٹ، ایک جہاز جو کریش کر گیا، پھٹ گیا، لوگوں کی موت واقع ہو گئی. موت کی کئی شکلیں ہیں، مرنا یقینی. اس موت سے ہمیں اور آپ کو عبرت حاصل کرنی چاہیے.
انشاءاللہ میں اس کی وضاحت کروں گا. اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو موت کی حقیقت کو سمجھ کر اپنی زندگی کے ہر لمحہ کو موت سمجھ کر آخرت کی فکر کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن سے پورا بدلہ ان کے اجر کے مطابق، عمل کے مطابق دے گا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی یہ نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے مگر یہ دھوکے اور مکر و فریب کی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ انسانیت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ موت یقینی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر ذی روح کو موت واقع ہوگی. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اللہ رب العالمین کی عدالت میں کسی بھی انسان کے ساتھ ناانصافی نہیں کی جائے گی. اللہ تعالیٰ پورا اجر دے گا. اے ایمان والو، اے مسلمانوں، یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا عیش و عشرت کی جگہ نہیں ہے. عیش و عشرت میں مگن ہو کر، شروع ہو کر آخرت کی عیش و عشرت کو مت بھلاؤ، چونکہ دنیا کی زندگی کی مثال امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہی ہے. سمندر کے پانی کے بلبلے کے مانند ہے. پانی کے بلبلہ اڑتا ہے اور وہ ختم ہو جاتا ہے. تو اللہ بیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو مرنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. حتیٰ کہ موت کو بھی موت واقع ہوگی. امام ابو داؤد اور بعض محدثین روایت نقل کیا ہے کہ جب دنیا فنا ہو جائے گی، خاتمہ ہو جائے گا، سب اپنی اپنی جگہ پہ جگہ لے لیں گے، جنتی میں، جہنمی میں. اللہ تبارک و تعالی اس موت کو بچڑے کی شکل میں، میڈی کی شکل میں بلائے گا اور اسے اپنے دستے قدرت سے، اپنے ہاتھ سے ذبح کرے گا اور کہے گا اے جنتی سن لو، اے جہنمی سن لو، اب نہ تو تمہیں موت آئیں گی اور نہ تمہیں موت آئیں گی. اب موت ایک مخلوق ہے، یہ الگ توفیق ہے، میں بتاؤں گا انشاءاللہ. موت کو بھی موت واقع ہے، تو ہمیں تو مرنا ہی، اس لیے قرآن نے کہا ہر ایک انسان کو مرنا ہے جو دنیا میں آئے. موت یقینی بات ہے. اور قرآن مقدس کے اندر دوسری جگہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہ انسان کو موت کہاں واقع ہوگی کسی انسان کو معلوم نہیں. اس سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 کی آخری آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 5 باتوں کا تذکرہ کیا ہے. ان میں سے یہ ہے قیامت کب قائم ہوں گی، بارش کب نازل ہوں گی، رزق انسان کل کتنا کمائے گا، اور ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی. اس کے بعد 5ویں نمبر پہ آپ فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور انسان کی موت کس زمین میں کہاں واقع ہوں گی اس کا علم بھی اللہ کو ہے. اس سورہ لقمان کی آخری آیتوں کے اندر اللہ عز و جل نے 5 باتوں کا تذکرہ کیا. بالاختصار میں صرف ایک بات کی وضاحت کروں گا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، انسان کی موت کہاں واقع ہو جائیں گی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. اور اللہ نے دوسری جگہ سورہ نساء کے اندر اللہ نے اعلان کر دیا جہاں کہیں بھی رہو اینما کنتم تدرک الموت ولو کنتم، اگر تم کسی مضبوط قلعے کے اندر، کسی مضبوط گھاٹی میں بھی گھس جاؤ گے تاکہ موت واقع نہیں ہوں گے. اللہ اینما کنتم تدرک الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر مضبوط قلعے میں بھی تم داخل ہو جاؤ گے تو تمہارے اوپر موت واقع ہوگی. تم دنیا کے جس خوشے اور گوشے میں رہو، جہاں کہیں بھی رہو، تمہارے اوپر اللہ نے موت کو لکھ دیا ہے تو موت واقع ہوگی. اللہ تعالیٰ نے جو وقت مقرر کر دیا، قرآن نے کہا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. لَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز مؤخر نہیں کرے گا. کس چیز کے بارے میں؟ اذا جاء اجلها، اللہ نے موت کا وقت جو مقرر کر دیا ہے اس کے اندر ترمیم اور تخفیف نہیں ہو سکتا ہے. لا یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، جب وہ وقت آ جائے گا. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تبارک و تعالی
تمہارے عملوں سے باخبر ہے، یعنی جو کام ہم دنیا میں کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ تو میرا موت یہ بات یہ تھا وما تدری نفس بأی ارض تموت، کہ اس کائنات کی کس زمین پہ کس شاہ میں تمہاری موت زمین کے اوپر ہوگی، تمہاری موت فضاؤں کے اندر ہوگی، تمہاری موت درختوں کے اوپر ہوگی، تمہاری موت پہاڑ کی چوٹیوں پر ہوگی، تمہاری موت سمندر کے تہہ کے اندر ہوگی، تمہاری موت روڈ پہ چلتے ہوئے مسافروں سے ٹکرا جانے کے بعد ہوگی، تمہاری موت حالت نماز کے اندر ہوگی، تمہاری موت حالت شراب کے اندر ہوگی، تمہاری موت قمار خانے کے اندر ہوگی، تمہاری موت صدقہ خیرات کرتے ہوئے حالت میں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب کا علم ہے، اور ایسے تو آدمی کو یقین نہیں آتا ہے۔ یہ ہمارے بیچ 12 جون 2025 کا جو سانحہ احمد آباد کے اندر پیش آیا، اس حالات کو دیکھ کر آپ کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ چند منٹوں کے اندر نہیں، چند سیکنڈوں کے اندر 200-250 آدمی کا جسم ایسا بن گیا جیسے کھوکھلا اور کوئلہ ہوتا ہے، جیسا راکھ بنتا ہے، کوئی کسی کو پہچاننے والا نہیں۔ چند سیکنڈ کے اندر معاملہ ہوا۔ اب بتائیے اس کے اندر جانے والے انسان کی تیاریاں کس انداز میں ہوں گی، کیا کیا پلان لینے ہوں گی۔ لیکن جہاز کرش کر گئے، کیا پائلٹ کو معلوم تھا؟ کسی کو نہیں معلوم تھا، ہونا تب ہوگا۔ اور کیسے کیسے لوگ تو اس کے اندر آپ کو میں بتا رہا ہوں رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس کچھ ایسے بھی طبقے تھے، گھرانے والے تھے، جو اپنی ماں کی تیمارداری کے لیے ان کے فون پہ فون آنے کی وجہ سے وہ اپنی فیملی کے ساتھ اپنے شہر حیدرآباد احمد آباد آیا۔ علاج معالجہ کرنے کے بعد وہ ماں کی اجازت سے لے کر فلیٹ میں بیٹھ گیا۔ کچھ ایسے نوجوان تھے جو اپنے شہر میں آ کر اس لندن شہر کی سرزمین کو چھوڑ کر یہاں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ عید الاضحیٰ منانے کے گھر سے آئے تھے۔ کچھ ایسے لوگ تھے جس نے اپنی لڑکی کی شادی کی اور اپنی بہو کو لندن لے جانے کے لیے اسی فلیٹ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ کتنے بڑے بڑے لوگ تھے، سارے لوگ اپنے اپنے پلاننگ کو لے کر فلیٹ میں بیٹھ گئے، جہاز میں بیٹھ گئے۔ جہاز آٹومیٹک 400-500 کلومیٹر دوری پر گیا اور فلش مطلب کرش کر گیا، پھٹ گیا جہاز۔ آپ نے دیکھا ہوگا اس منظر کو، جس نے بھی دیکھا ہوگا آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ جہاز کے ٹکڑے کہاں کہاں گئے پتہ نہیں، جہاز کے ٹکڑے کی وجہ سے، جہاز کے ڈیزل اور پیٹرول کی وجہ سے جہاں جہاں وہ جگہ پہ پڑا وہ جگہ بھی خاکستر ہوگی۔ اور جہاز میں بیٹھنے والوں کے علاوہ بھی جس شہر پہ گرا، جس گھر پہ گرا، جس بلڈنگ کا گرا، اس بلڈنگ کے لوگ بھی بے گناہ مارے گئے، کئی ڈاکٹرز بھی اس کے اندر مارے گئے۔ یہ منظر آپ کو دیکھ کر قیامت نازل آ گیا ہوگا، کوئی دیکھنے والا۔ ایسے ہی قرآن نے کہا وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب ہم سمندروں کے اندر آگ لگا دیں گے۔ آج تو جہاز میں آگ لگتے ہوئے آپ نے دیکھ لیا، ہیلی کاپٹر کے اندر آگ لگتے ہوئے دیکھ لیا، ٹرینوں کے اندر آگ لگتے ہوئے دیکھ لیا۔ قرآن نے کہا وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور ہم سمندروں کے اندر آگ لگا دیں گے، ہم زمین کے اندر بھول چال پیدا کر دیں گے، ہم زمین کے اندر زلزلہ پیدا کر دیں گے، ہم اس سورج کو تمہارے سروں کے اوپر لے آئیں گے۔ یہ حالات کو دیکھ کر ہم نے اس کے تسلیہ کیا ہوگا کہ قرآن نے جو فیصلہ کیا وہ فیصلہ برحق ہے، اور ہم تمہیں بھونچال پیدا کرنے کے بعد تمہیں اس زمین کے اندر دھسا دیں گے، سمندروں میں آگ لگانے کے بعد وہاں تم جاؤ گے تو جلا دیے جاؤ گے۔ اور یہ منظر ہمارے سامنے ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ 200-250 لوگ اللہ کے پیارے ہو گئے، مسلم بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے۔ بہرحال تو یہ اللہ کی طرف سے ایک ہمارے موت یہ ہمارے لیے عبرت ہے۔ اور آپ نے دیکھا پولیس والے جب اس کے ٹکڑے کیے ہوئے ریزے کے اکٹھا کرے تھے، لاکھوں کے لاکھوں روپے کے بنڈل بھی چلے ہوئے ملے، اور کئی کلو سونے جو عورتیں پہن کے جا رہی تھی پولیس والوں نے اکٹھا کیا۔ کیا ہوا؟ سونا بھی رہ گیا، نوٹ کے بنڈل بھی یہی رہ گئے۔ ارب پتی خرب پتی محلوں اور بنگلوں میں سونے والے کو ایک گھونٹ پانی بھی نصیب نہیں ہوا۔ قرآن نے اسی لیے چیلنج کیا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، تمہاری موت کس حالت میں کس سرزمین پر واقع ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی اس کا علم ہے۔ یقیناً یہ حادثہ ملک ہندوستان کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے غم و افسوس کی بات ہے۔ اس کے اندر ہمارے لیے آپ کے لیے عبرت ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا ہماری ظلم اور ناانصافی کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کے اندر بھونچال پیدا کر دے گا، آسمان میں ہمارے سروں کے اوپر ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے ہم جلا دیے جائیں گے۔ اور ایسے وقت میں وہی لوگ بچیں گے
جن لوگوں نے اپنے آپ کے بچاؤ کا سودا کیا ہوگا. اور سودا کیا ہے؟ آئیے، موت تو برحق ہے. اللہ عز و جل نے ارشاد میں وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. قرآن نے کہا وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم، اور اے لوگو جو کچھ ہم نے تمہیں رزق دیا اسے خرچ کرو. اور قرآن نے بطور چیلنج بتا دیا کب خرچ کریں گے. وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ، قبل اس کے کہ تمہارے پاس موت آ جائے. موت کے آ جانے کے بعد رشتہ منقطع ہو گیا، اب خود سے نیکی نہیں کر سکتے ہیں. موت کے وقت لوگ روپیوں کے بنڈل باندھنے لگتے. قرآن نے کہا کہ موت کے آنے سے پہلے تم خرچ کرو. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موت کا وقت آ جائے گا، قریب پہنچ جائے گا، تمہیں کچھ موقع نہیں ملے گا. بندہ کہے گا اے رب العالمین، اے پروردگار دو عالم، مجھے کچھ موقع دے. اور کبھی تو ایسا موقع آئے گا کہ یہ بھی آپ نہیں کہہ سکتے ہیں. جو نمونہ ہمارے سامنے حیدرآباد کے فلیٹ کو جلتے ہوئے ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، اور جو اس کی آنکھیں جان بچی ہوئی تھی، اس نے اپنی لاشوں کو اس فلیٹ کے اندر اپنی آنکھوں سے چلتے ہوئے دیکھ کر بھاگا. اتفاق سے ایک لوگ کی جان بچ گئی. تو قرآن نے کیا کہا؟ بندہ کہے گا اے رب العالمین تم مجھے دوبارہ موقع دے دے. جب موت کا وقت قریب آئے گا تو فیقول ربی لولا اخرتنی، اے اللہ مجھے تو اور مہلت دے دے. لو اخرتنی اذا جاء اجلها ولا خبر مت، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. کیوں مہلت مانگے گا بندہ؟ قرآن نے کہہ دیا فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اے رب العالمین میں اس لیے مہلت مانگ رہا ہوں، اے پروردگار دو عالم ہم اس لیے موقع کی تلاش میں ہیں. فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تاکہ میں صدقہ و خیرات کروں اور نیکوکار لوگوں میں شامل ہو جاؤں. میں اللہ کے راستے میں اپنی دولت کو لٹاؤں اور صالحین لوگوں میں اپنے آپ کو شمار کروں. اے اللہ تو مجھے موقع دے دے. اللہ فرمائے گا نہیں نہیں نہیں. تو یہ جو وقت ہے ہمیں اس وقت کو غنیمت سمجھ کر، ہر وقت کو آخری سمجھ کر ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اس کی مثال دیکھ لیجیے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد موت کے کتنے قریب ہے، لیکن ایسا لگتا ہے موت ابھی آنے میں زمانہ باقی ہے. میری عمر ابھی 50 سال کی ہے، 60-70 سال کی بعد موت آئیں گی. یا آپ کو نہیں معلوم تو اللہ جانتا ہے. لیکن قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ ہم موت کتنا قریب ہے ہم سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں جب تم ایک طرف کا سلام پھیر لو، یعنی دائیں طرف سلام پھیریں گے، امام کہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دوسرے طرف سلام پھیرنے کا اسے موقع ملے گا یا نہیں ملے گا کوئی اس کی ضمانت نہیں دے سکتا. موت سے اتنے قریب ہے، ہمیں وقت کیا ملے گا؟ کب ہم توبہ کریں، کب کلمہ پڑھیں گے؟ ہمیں موقع ہی نہیں مل سکتا ہے. اور جو موقع ملتا ہے ہم اسے لہو و لعب، کھیل تماشے میں گزار دیتے ہیں. اس فلیٹ میں بیٹھنے والے کتنے عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والے ہوں گے. ارب پتی کھرب پتی بھی اس کے اندر ہے. اور لندن جا رہے تھے، مالے وہاں کون ہو جاسبر، اس کی تفصیل کا موقع نہیں. خلاصہ یہ ہے کہ آپ ارب پتی ہو، خرب پتی ہو، موت سے کسی کا کوئی سودا نہیں ہو سکتا ہے. موت برا کے قرآن نے کہہ دیا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم جہاں کہیں بھی ہو، مضبوط قلعے کے اندر ہو، پہاڑوں کے کھو میں، دامن میں اپنے آپ کو گھسا لو، موت وہاں بھی آ جائے گی اور تمہیں اپنے آغوش محبت میں بیٹھا لے گی. انبیاء علیہ السلام کی موت نہیں چھوڑا. انبیاء کی بھی اگر کوئی کسی کو دائمی زندگی ملتی ہے تو اللہ نے قرآن میں کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ السلام کو ہی دائمی زندگی ملتی، انہیں موت نہیں ہوتی، لیکن انبیاء کو بھی موت ہوئی ہے. مسلم بخاری وغیرہ کی روایت، صحیح روایت سن لیجیے کہ موت کیسے آتی ہے اور موت کی مدت کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے موت کے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھیجا. آج ہم بھی چاہتے ہیں کہ میری عمر لمبی ہو، مقصد ہے کہ تاکہ نیکیوں کا موقع ملے. ہر کوئی چاہتا ہے میری موت ابھی نہ ہو، لیکن موت جب لکھی ہے تو ہوگی. بہرحال موسیٰ علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے
اور پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے جب روح کھینچنے کے لیے فرشتے آتے تھے، موت کے فرشتے، تو اجازت لیتے تھے، انسانی شکل میں آتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آگے موت کے فرشتے کہا ہے موسیٰ علیہ السلام میں تمہاری روح کھینچنے کے لیے آیا ہوں۔ ارے موسیٰ تو جلالی تھے، معلوم ہے آپ کو، ایک تھپڑ مارے، بخاری ایک تھپڑ مارا جس کی وجہ سے ایک آنکھ نکل گئی، آنکھ پھوٹ گئی۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام کا مطلب ابھی وہ مرنا نہیں چاہ رہے تھے۔ آج ہم لوگ بھی نہیں ابھی اللہ مجھے میری موت نہ دے، میں فلاں کام کروں فلاں کروں، یہ انسان کی فطرت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن موت کی حقیقت ہے۔ وہ فرشتہ اللہ کے بعد پہنچا اور کہا کہ اے رب العالمین تیرا ایک ایسا بندہ ہے موسیٰ جس نے میری آنکھ کو بہا دیا، مجھے تھپڑ مارا، وہ ابھی موت کی خواہش مند نہیں ہے۔ اللہ نے فیصلہ سنایا، پہلے اللہ نے فرشتے کو آنکھ کو ٹھیک کر دیا، کن فیکون، وہ اللہ ہے، ہو جا تو ہو جائے گا، آنکھ صحیح ہو گئی۔ کہا جا پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور بولنا بیل، گائے بیل جو ہوتا ہے نر مادہ، بولا بیل کے پشت پہ، بیل کے پیٹھ پہ اپنا ہاتھ مارے اور اس کے ہاتھ میں جتنا بال آ جائے گا، اور تو سنیے اتنے سال کی عمر، اتنے دن کی عمر نہیں، اتنے ہفتے کی عمر نہیں، اتنے مہینے کی عمر نہیں، اتنے سال کی عمر بڑھا دی جائے گی۔ فرشتہ بھاگتی ہوئی آیا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ کا رب کا یہ حکم آیا ہے۔ کہا ٹھیک ہے بیل پہ ہاتھ ماروں گا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا اس کے بعد جب مدت پوری ہو جائے گی پھر میں آؤں گا، روح کو کھینچوں گا۔ کہا جب مجھے مرنا ہی ہے میری روح کو ابھی کھینچ لو۔ یہ حدیث بتلا رہی ہے کہ موت یقینی ہے، اور موت کہاں، کس وقت، کس حالت میں آئے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم۔ لہذا اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ میری موت ایمان کی حالت میں ہو۔ اس لیے میں نے اس سے پہلے حدیث بتایا تھا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبعث کل عبد یوم القیامہ الآخر حدیث کے فرمایا ہر شخص، ہر بندہ قیامت کے دن اپنے موت کے مطابق ما مات علیہ، جس حالت میں اس کی موت ہوئی ہوگی اسی حالت میں اس کو اٹھایا جائے گا۔ بڑے خوش نصیب ہمارے وہ بندے جس کی موت ایمان کی حالت میں ہو، جس کی اللہ علیہ وسلم خود بھی صحابہ کرام کو بھی تعلیم دیتے، اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کرو خاتمہ بالخیر ہو۔ صحابہ یہ دعا کرتے اللہ میری موت ایمان کی حالت میں ہو، میری موت خاتمہ بالخیر ہو، چونکہ انما الاعمال بالخواتیم، عمل کا دار و مدار خاتمہ کے اوپر ہے۔ تو قرآن نے کہہ دیا کہ موت ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی لکھا 100 سال 200 سال 10,000 سال کتنا زندہ رہے گا انسان، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے نہیں پتہ ہے۔ یہ حدیث ہمیں اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ موت سے ہم بالقریب ہوتے جا رہے ہیں۔ ہماری عمر اللہ نے 60 سال لکھی ہے، آج اب 50 سال، گویا کہ 50 سال گھٹ چکا ہے، باقی نہیں ہے، تو مائنس ہوتے جا رہے عمر سے۔ آج ہم برتھ ڈے منا کے خوشیاں مناتے ہیں، ارے خوشیاں کم مناؤ جب کوئی انعام ملے، تمہاری عمر سے تو گھٹ رہا ہے۔ آج ہم نے خوشیاں منائی، 1 سال تو مائنس ہو گیا، غمی منانا چاہیے بھائی، توفیق نہیں ہمارا، اشارہ میں کر رہا ہوں۔ موت سے ہم جتنی زندگی گھٹتی ہے ہم اتنے ہی موت سے قریب ہوتے جاتے ہیں، اور ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ لیکن آج اللہ ماشاء اللہ، لہذا ہم ہر لمحہ کو، ہر سانس کو آخری سانس سمجھ کر گزارے۔ اللہ سے امید رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جو بھی چھوٹی اور موٹی بڑی معمولی نیکیاں کر، اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو شرف قبولیت سے نواز کر ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ اور چلیے آگے، موت تو یقینی آئیے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسه عمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها فتمنى على الله، رواه الترمذی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے چالاک اور ہوشیار انسان وہ ہیں، کون ہے ہوشیار انسان؟ من دان نفسہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، عقل مند وہ انسان ہے۔ وہ عمل لما بعد الموت، جو موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کر لیتا ہے۔ اور سب سے زیادہ ناکارہ
عاجز وہ انسان ہے، والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا، سب سے عاجز انسان، ناکارہ انسان وہ ہے جو اپنے نفس کا غلام بنا رہا ہے، جو اپنے نفس کی پرستش کرتا رہا، جو اپنے خواہشات کی اتباع کرتا رہا، فتمنی اللہ، اور پھر اللہ کی ذات پہ امید بھی باندھتے رہا۔ اس حدیث پاک کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اللہ کی نگاہ میں وہ انسان سب سے زیادہ چالاک ہے جو آخرت کی فکر کرتے۔ دنیا میں جو اللہ نے ذرائع اسباب بنائے، چاہے وہ جہاز کے ذریعہ ہو، ٹرین کے ذریعہ ہو، بس کے ذریعہ ہو، موٹر سائیکل کے ذریعہ ہو، سائیکل کے ذریعہ ہو، پیدل چلنا تو یقینی ہے، اللہ کی طرف جو فیصلہ ہو چکا ہے وہ ہونا بھی ہے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ایک تو پہلا پوائنٹ یہ کہ موت ہر حال میں آنی ہے، نمبر 1، کوئی شک نہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم چالاک وہ انسان ہے جو اپنی موت کو سامنے رکھ کر آخرت کی فکر کرتا ہے۔ یہ موت ہے، ختم ہو جائے گی، اس کے بعد جو زندگی کی شروعات ہونے والی ہے وہ بہت بڑی زندگی ہے۔ لہذا اللہ نے ہمیں جو کچھ دیا ہے ہم اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہے، اللہ کے گھر کی، مساجد کی، یتیموں کی، غربا کی امداد تعاون کرتے رہے۔ یہی القیس من نفسہ، یہی عقل مندی، چالاکی ہے۔ دنیا 2 دن کی زندگی ہے، چند روزہ زندگی ہے، دائمی زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور اللہ کی نگاہ میں وہ لوگ ہوشیار ہے جو آخرت کی فکر کرتا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے ہم اسے عقل مند سمجھتے ہیں جن کے پاس 2-4 بنگلے اور گاڑیاں ہیں، جن کے پاس جہازیں اور فلیٹیں ہیں، وہ ہماری نگاہ میں، دنیا کی نگاہ میں اچھا ہو سکتا ہے، عقل مند ہو سکتا ہے، لیکن رب کی نگاہ میں وہ عقل مند نہیں ہے۔ رب کی نگاہ میں وہ عقل مند ہے جو دنیا میں فلیٹ بنانے کے ساتھ ساتھ آخرت کی فلیٹ کی بھی تیاری کرتا ہے۔ فتمنی اللہ، پھر ہم اس کے اوپر امید باندھی۔ ایک روایت میرے ذہن میں آئی، اس کے بعد بات کو ختم کروں گا کہ چالاکی کیا ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ موت کے چنگل میں پھنس چکے، ارے موت آنے والی ہے، اللہ کے فرشتے موت کے فرشتے گھوم رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی دائیں اور بائیں کروٹوں کو الٹ پلٹ کر رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، گھبرا رہے ہیں۔ صحابہ کرام کی ایک بڑی ٹولی وہاں موجود ہے۔ صحابہ سوچتے ہیں یہ ابو ہریرہ جو جلیل القدر صحابی ہے، جو نبی کے ساتھ ہر لمحہ رہنے والی ہے، اور میں آپ کو ایک پوائنٹ بتاؤں کہ اسماء اور رجال کی دنیا میں، یعنی حدیث کے روایتیں پیش کرنے کی دنیا میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سب سے زیادہ مردوں میں صحابہ نے، جس صحابہ نے پیش کیا وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے زیادہ حدیثیں انہوں نے یاد کی تھی، سب سے زیادہ انہوں نے حدیث صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کیا تھا اور صحابہ کے بیچ بانٹا تھا۔ بہرحال ایسے صحابہ سوچ رہے کیا معاملہ ہے، صحابہ سے برداشت نہیں ہوا۔ صحابہ کہتے ہیں اے ابو ہریرہ کیا آپ موت سے گھبرا رہے ہیں؟ موت تو یقینی ہے۔ اے ابو ہریرہ کیا آپ موت سے گھبرا رہے ہیں؟ کیا آپ کے اعزا و اقارب چھوٹ رہے ہیں؟ کیا آپ کے رشتہ دار چھوٹ رہے ہیں؟ اس لیے گھبرا رہے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اور زیادہ رونے لگے، اور زیادہ آنسو کے قطرات بہنے لگے، آنسو کے سمندر جمع ہو گیا۔ کہتے ہیں اے میرے ساتھیوں، اے میرے صحابہ، رب ذوالجلال کی قسم میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میرے پر موت واقع ہو رہی ہے، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں میرے اعزا و اقارب چھوٹ رہے ہیں، میرے بال بچے چھوٹ رہے ہیں، میرے رشتہ دار سے رشتہ منقطع ہو رہا ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آج کے بعد سے میری زندگی کا آغاز ہونے والا ہے، وہ زندگی بہت ہی لمبی ہے، اور اس زندگی کو پار کرنے کے لیے میرے پاس جو توشہ ہے، جو اعمال ہے، جو نیکیاں ہے، بہت ہی کم ہے۔ میں ڈرتا ہوں اللہ سے اس معمولی نیکی کے ذریعہ، معمولی توشہ کے ذریعہ میں اپنے منزل مقصود تک پہنچ پاؤں گا کہیں نہیں۔ اسی لیے میں اپنے توشہ کو دیکھتا ہوں اور آنے والے زندگی کو دیکھ کر میں رو رہا ہوں۔ کیا پتہ چلا کتنے بڑے جلیل القدر صحابی موت کو سامنے رکھ کر موت کے بعد کی زندگی کی فکر کر رہے ہیں
کچھ زندگی کی شروعات ہونے والی ہے اور میرے پاس دوشی بہت کم ہے. تو ایسے صحابہ اس طرح کے جو بھی لوگ ہیں اس کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ عقل مند اور ہوشیار ہے جو اس زندگی میں موت کے بعد کی فکر کرتا ہے. لہٰذا اللہ سبحانہ اللہ تبارک و تعالیٰ سنی تمام باتوں کے اوپر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق فرمائے. اللہ تعالیٰ ناگہانی اور حادثاتی موت سے ہمیں اور آپ کو محفوظ رحم رکھے. اللہ تعالیٰ اس زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے موت سے پہلے آخرت کی زیادہ سے زیادہ فکر کرنے کی توفیق فرمائے. اے اللہ جہاں بھی ہمیں رکھ امن و امان کے ساتھ رکھ. اے اللہ ہمارا خاتمہ، اے اللہ مومنوں کا خاتمہ، ایمان والوں کا خاتمہ بالخیر ہو. اے اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھنا چاہتے اسلام پر قائم اور دائم رکھ. اور اے اللہ جب ہماری موت ہو تو ایمان کی حالت میں ہو، کلمہ شہادت کی حالت میں ہو. لہذا اللہ ہمارے جو بھائی بدین ہے اسے دیندار بنا دے. اے اللہ ہمارے جو بھائی بے نمازی ہے اسے نمازی بنا دے. اے اللہ ہمارے جو بھائی قرض تلے دبے ہوئے ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا کر دے. اے اللہ جن کی لڑکیاں بالغہ ہو چکی ہے اے اللہ ان کے لیے صحیح جوڑے کا انتظام کرا دے. اے رب العالمین ہمارے جو بھائی اولاد کی نعمت سے محروم ہے اے اللہ تو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.